السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں فاطمہ شانزے۔ آج میں آپ کو بتاؤں گی ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں مختصر سا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں لوگ بتوں کی عبادت کرتے تھے، لیکن انہیں بتوں کی عبادت کرنے سے سخت نفرت تھی۔ انہوں نے اپنی قوم سے کہا، ان کی تم عبادت کیوں کرتے ہو؟ قوم نے جواب دیا، ہمارے باپ دادا اسی طرح کرتے تھے، اس لیے ہم ایسا کر رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اس طرح کرنا تو بہت گمراہی ہے۔ وہ لوگ سمجھ گئے کہ یہ ہمارے دین کا مخالف ہے۔ پھر ایک دن ایسا آیا کہ ان کی ساری قوم عید کے دن ایک میلے میں گئی، جہاں یہ سب جمع ہو کر خوشیاں مناتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے ساتھ نہ گئے اور پیچھے رہ گئے۔ جب سب چلے گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے بت خانے میں گئے۔ ہر جگہ بت ہی بت پڑے تھے اور ان کے سامنے وہ لوگ کھانا رکھ کر گئے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان بتوں سے مذاق کرتے ہوئے پوچھا، تم کھاتے کیوں نہیں؟ پھر فرمایا، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ بولتے نہیں؟ اس کے بعد ایک کلہاڑا لیا اور سب بتوں کو توڑ دیا۔ کسی کی ٹانگ توڑی، کسی کی آنکھ پھوڑی، کسی کا سر جسم سے الگ کر دیا، اور جو سب سے بڑا بت تھا اسے رہنے دیا، اسے نہ توڑا، اور اس بڑے بت کی گردن پر کلہاڑا رکھ دیا۔ مشرک لوگ سب اپنی عید منا کر واپس لوٹے تو دیکھا کہ بت ٹوٹے ہوئے ہیں۔ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا، کیا یہ کام تم نے کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، یہ کام تو بڑے بت نے کیا ہے۔ یہ سن کر سب خاموش ہو گئے اور پریشان ہو گئے کہ بت کیسے کر سکتا ہے، نہ یہ بول سکتا ہے اور نہ اپنے سر سے کلہاڑا کو اٹھا سکتا ہے، تو اپنے پوجنے والے کو نقصان سے کیسے بچا سکتا ہے؟ انہوں نے دشمنی میں آ کر ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلانے کا فیصلہ کیا۔ ان لوگوں نے ایک بہت بڑے مکان میں لکڑیاں اکٹھی کیں اور اس پر تیل چھڑک کر آگ لگا دی۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی گردن میں توق اور ہاتھوں میں ہتھکڑیاں اور پیروں میں بیڑیاں ڈال کر آگ میں پھینک دیا۔ ایک فرشتے حضرت جبریل علیہ السلام ان کے پاس پہنچے اور پوچھا، آپ کو میری ضرورت ہے؟ تو انہوں نے فرمایا، مجھے تمہاری مدد کی کوئی ضرورت نہیں، وہ اللہ تعالیٰ میرے حال کو جانتے ہیں، وہ میرے لیے کافی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرشتے سے بھی مدد لینے سے انکار کر دیا، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ کوئی فرشتہ بھی نفع پہنچا سکتا ہے اور نہ نقصان۔ پھر کیونکہ اس سے مانگا جائے جو نفع نقصان دینے والا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ آگ ٹھنڈی اور سلامتی والی بن گئی۔ آگ نے اور ان کا ایک بال تک نہ جلایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام 7 دن تک اس آگ میں رہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام جنت سے ریشم کی ایک قمیض اور بستر لائے، بستر کو بچھا دیا اور قمیض انہوں نے پہنا دی اور کہا، اے ابراہیم، آپ کا رب فرماتا ہے کہ آگ میرے دوستوں کو نقصان نہیں پہنچاتی۔ نمرود یہ سب کچھ دیکھ کر حیران و پریشان کھڑا تھا کہ آگ میں تو بڑے آرام سے بیٹھے ہیں اور چاروں طرف آگ لکڑیوں کو جلائے جا رہی ہے۔ نمرود نے انہیں آواز دی
کیا تم آگ سے باہر نکل سکتے ہو؟ جواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ہاں، اور کھڑے ہو گئے اور آگ میں چلنے لگے اور باہر تشریف لے آئے۔ نمرود، اس کا وزیر اور باقی لوگ یہ سب دیکھ کر حیران تھے۔ اب نمرود سمجھ گیا کہ ان کا مقابلہ ممکن نہیں، کیونکہ ان کے ساتھ ان کے رب کی طاقت ہے، اور ان کا پیچھا چھوڑ دیا۔ اگر آپ کو ہماری انفارمیشن اچھی لگی ہو تو لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر۔